أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے دو رکوعوں کے اندر میراث کے مسائل کا تذکرہ فرمایا تھا اور حصص جو کہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہیں ان کو اللہ نے واضح فرمایا تھا. بیوی کا حق کتنا ہے، شوہر کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، باپ کا کیا ہے، اور اسی طرح سے ایک کلالہ آدمی ہے میت جس کا باپ نہ ہو، بیٹا نہ ہو، جس کو کلالہ کہتے ہیں. اس کا مر جاتا ہے تو بہن بھائی اگر ہے تو ان کے لیے کیا حصہ ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی. پھر اس کے بعد عورتوں کے متعلق ایک اور بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ بدکاری کرنے والی عورتیں ان کی سزا کیا ہے. ابتدائی اسلام کے اندر کیا تھی اور بعد ان کی سزا کیا متعین کی گئی. ابتدائی اسلام کے اندر ان کو روکے رکھنا تھا گھروں کے اندر جب تک ان کو موت نہ آ جائے، جب تک ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک وہ گھر کے اندر رکی رہیں گی. اسی طرح سے دو مرد اگر بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی. جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں لا علمی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا. اور پھر آگے جا کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو. تو زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ اسلام سے پہلے چونکہ عورت پر بہت سارے ظلم، اور ان ظلموں میں سے ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ شوہر مر جاتا تو مرنے کے بعد اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کی بھی زبردستی وارث بن جاتے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر، چاہے وہ خوش ہے یا نہیں ہے، راضی ہے یا نہیں ہے، اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کروا لیتے. اور یہاں تک کہ سوتیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا اور اگر چاہتے تو کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اس کو اجازت نہ دیتے. ساری عمر کو ویسے ہی گھر کے اندر رہ کر کے گزارنے پر مجبور ہوتی. اسلام نے ظلم کے تمام طریقوں کو روکا اور منع فرمایا ہے. اور اسی طرح سے ان ظلموں میں سے ایک ظلم یہ پچھلے رکوع میں بیان فرمایا کہ اگر شوہر کو وہ پسند نہ ہوتی، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو خود اس کو طلاق نہ دیتا بلکہ اس کو تنگ کرتا، بہت زیادہ مجبور کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر کے حق مہر یا جو کچھ شوہر نے اس کو دیا ہوا ہوتا تھا وہ خود واپس کر کے اس سے اپنی جان خلاص کر لے اور خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے. تو اسلام نے اس کو بھی ظلم قرار دیا، یہ بھی چیز تھی. اور اسی طرح سے کھلی برائی سے بدکاری یا بدزبانی وغیرہ کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر آخر میں جا کر کے اجازت دی گئی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مال واپس کر کے خلا کرنے پر مجبور اس کو کر سکتا ہے. اب یہاں سے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، وہ تمام رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں سے، جن رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے.
اب ان میں 7 محرمات جو ہیں وہ نسب کے اعتبار سے ہیں، اور 7 ایسے محرمات ہیں جن کا تعلق رضاعت سے ہے، یعنی دودھ پینے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور 4 سسرالی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کے فرامین کے اندر بھی بعض چیزیں رشتوں کی وجہ سے ایسے ثابت ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث سے ثابت ہے بھتیجی ہے، پھوپھی ہے، بھائی ہے، خالہ ہے، اب ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ مثلا پہلے اگر کسی کے گھر میں پھوپھی ہے تو اس کی بھتیجے کے ساتھ وہ اپنی نکاح نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح سے خالہ پہلے گھر کے اندر موجود ہے تو اس کی بھائی کو بھی اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب 7 وہ نسبی رشتے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے وہ کون سے ہیں، یہ آگے بیان ہو رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا تفصیل سے اس کو سن لیں۔ 7 نسبی محرمات میں پہلا امہاتکم مائیں ہیں، پھر بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجی ہیں اور باجی ہیں، یہ 7 رشتے ہیں۔ یہ 7 رشتے نسبی رشتے، نسب کے لحاظ سے ماں باپ کی طرف سے یہ رشتے ہیں، اس وجہ سے یہ حرام ہیں۔ اور 7 دوسرے جو ہیں رضائی محرمات ہیں۔ اب رضائی کون ہیں؟ کون سے ہیں جو رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں؟ مائیں ہیں، رضائی ماں جو ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے، اس سے نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ رضائی بیٹیاں ہیں، رضائی بیٹیاں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ رضائی بہنیں ہوں، رضائی پھوپھیاں ہوں، رضائی خالائیں ہوں، بھتیجیاں ہوں، رضائی بھانجیاں ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ یہ 7 رشتے ہو گئے۔ اس کے بعد سسرالی ہے، تو سسرالی رشتوں کے اندر، سسرالی محرمات کے اندر جس سے نکاح کیا ہے اس کی ماں، جس کو ساس کہتے ہیں، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے ربائب ہے، جس سے نکاح کر لیا ہے، مدخولہ بیوی جس کے ساتھ صحبت بھی کر لی ہے، اگر اس کا پہلے سے کوئی اس سے لڑکیاں ہیں، اس لڑکی کے ساتھ یہ شوہر نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ باپ کی جو منحوس ہوتی ہے، جس سے نکاح کر لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ وہ محرمات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بھانجیاں یا بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، وربائبکم اللاتی اور تمہاری وہ پروردہ بچیاں، تمہاری وہ پرورش کردہ بچیاں، فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہیں، تربیت میں ہیں، یہ تمہاری بیوی کے پاس ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں سے ہیں، اللاتی دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے صحبت کر لی ہے، ہم بستری کر لی ہے، وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی ہو، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب اگر صحبت ہو چکی ہے پھر تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اگر صحبت نہ ہوئی ہو، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ اگر نکاح کرتا ہے تو کوئی جرم کی بات نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، الذین من اصلابکم وہ جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، مطلب حقیقی بیٹے، سلبی بیٹے، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ہاں ایک بہن ہے وہ مر گئی یا طلاق ہو گئی، پھر دوسری کے ساتھ نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن جب تک پہلے والی بہن موجود ہے دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو کچھ ہو چکے ہیں اس طرح کی باتیں وہ الگ بات ہے، لیکن اب کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحیم مہربانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربانی کرنے والے بھی ہیں، یعنی اگر پہلے جو کچھ ہو گیا ہے آئندہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء، محصنات
عورتوں میں سے، یا پھر یہاں پر محصنات جو ہے، محصنات چونکہ قرآن کریم کے اندر 4 معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی ایک معنی ہے اور اس کے علاوہ بھی 4 معنی اور ہیں جن کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو والمحصنات من النساء حرمت پر اس کا تعلق ہے، حرام کر دی گئی ہیں تم پر وہ عورتیں، المحصنات من النساء جو خامد والی ہیں، شوہر والی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں جب تک ان کا شوہر فوت نہ ہو جائے یا طلاق نہ دے دے اور عدت نہ گزر جائے، اس عورت کے ساتھ کسی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو محصنات سے مراد یہاں پر شوہر والی عورتیں ہیں کہ شوہر والی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہو جائے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی بندیاں یا لوڈیاں۔ تو بندیاں یا لوڈیاں ان کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے وہ جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہاں معنی احسان، محصنات احسان سے ہے، یہاں پر معنی شوہر والی ہے، اور اس کے علاوہ جو 3 معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے آزادی کا معنی، اور ایک ہے پاک دامنی کا معنی، اور ایک ہے اسلام کا معنی۔ یہ 4 معنی محصنات کے قرآن میں موجود ہیں۔ نمبر 1 شادی شدہ عورت، نمبر 2 آزاد عورت، نمبر 3 پاک دامن عورت، نمبر 4 اسلام مسلمان عورت۔ تو اس اعتبار سے محصنات کے 4 مطلب ہو جائیں گے، شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں، اور یہاں پر شادی شدہ کا معنی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے اللہ نے یہ احکام تو تم پر فرض کر دی، لیکن اس کے علاوہ تمہارے لیے حرام کر دیا۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تم پر، یہ اللہ کے احکام ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے علاوہ، ان عورتوں کے سوا اور عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہے۔ ذالکم، اس کے علاوہ جو بیان کی گئی ہے ان کے علاوہ، التمتعوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو اپنے مال کے ذریعے، محسنین غیر مسافحین۔ اب اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے نکاح کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم تلاش کرو باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ مہر دے کر کے، محسنین نکاح کی قید میں رکھنے کے لیے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ شہوت رانی کرنے والے ہوں، نکاح کی قید میں لانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ شہوت رانی کرنے والے، صرف شہوت رانی مقصد نہیں ہے، نکاح میں لانا مقصد ہو۔ فَمَسْتَمْتَعَ بِهِ مِنْهُنَّ، بس تم ان عورتوں میں سے جن سے فائدہ اٹھایا ہو، جن سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جن عورتوں سے تم نے اس کے لیے فائدہ اٹھا لیا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو تم ان کو اجورہن، مہر ان کے، فریضۃ، جو مقرر ہیں، جو مقرر شدہ مہر ہیں ان کو دے دو۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس چیز کے بارے میں، تراضیتم بہ، جس میں تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد۔ عورت نے مثلا 50,000 روپے مہر مقرر تھا تو بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے 20,000 روپے دے دو، 30 چھوڑ دو، 30 دے دو، 20 چھوڑ دو، اور شوہر اور میاں بیوی آپس میں اس بات پر راضی ہو جائیں تو پھر تیسرے کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ زیادتی کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح سے 50 مہر مقرر ہے اور شوہر اس کو 17,000 دینا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں آپس کی رضامندی کے ساتھ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ ومن لم یستطع، اور جو طاقت نہیں رکھتا منکم، تم میں سے، طولا، قدرت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ ہو جس کو تم میں سے، طاقت نہ تم میں سے کسی کو، این کے المحصنات، یہ نکاح کرے وہ آزاد عورتوں سے۔ دیکھو یہاں پر بھی محصنات ہی لفظ ہے، لفظ وہی ہے پہلے جو گزرا ہے محصنات کا لفظ، یہاں پر بھی محصنات ہے، فرق معنی لفظوں میں کوئی نہیں ہے، لیکن معنی کے اندر اور آگے والی بات کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کون سا معنی مراد لیا جائے گا۔ تو جو تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو، این کے حل محصنات، یہ کہ نکاح کرے وہ آزاد عورت کے ساتھ، المؤمنات، جو مومن ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر محصنات کے معنی شادی شدہ لے کے تو مطلب کیا ہوگا کہ جو آدمی طاقت نہ رکھتا ہو تم میں سے یا قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ نکاح کرے شادی شدہ عورت سے، یہ مطلب جوڑتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے محصنات کا معنی یہاں پر شادی شدہ والا نہیں ہے بلکہ یہاں پر نکاح سے ہوا، یہاں پر آزاد عورت کے معنی بھی ہے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان کے ساتھ نکاح کر لے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، مطلب باندیوں سے نکاح کر لے۔
من فتياتكم المؤمنات ہماری لوگوں میں سے جو مومنات ہیں مومن ہیں واللہ اعلم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بایمانکم تمہارے ایمان کو بعضکم من بعض تم میں سے بعض میں سے ہیں یہ تمہارے وابستہ بعض کے ساتھ تعلق ہے تم میں سے بعض کے ساتھ تعلق رکھتے بعض میں سے ہیں فانکحوہن پس تم لوگوں کے ساتھ نکاح کرو بإذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ اہل مراد مالک ہیں ان کے مالکوں کی اجازت سے وآتوہن تم دو ان کو اجورہن مہر ان کے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ محصنات وہ نکاح کی قید میں رکھی جائے نکاح میں لائی جائیں غیر مصافحات نہ کہ شہوت رانی والی ہوں نہ کہ شہوت رانی والی ہوں ولا متخذات اخدان اور پوشیدہ طور پر یارانہ رکھنے والی بھی نہ ہوں وہ پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر یارانہ یا خفیہ آشنائی کرنے والیاں بھی نہ ہوں تو پہلے کا معنی وہ پاک دامن ہو ایک معنی اور دوسرا اعلانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہو غیر مصافحات اور ولا متخذات اخدان اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں تو مقصد پاک دامنی ہو فَإِذَا أُحْسِنَّ جب وہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں احسننا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ اگر وہ بے حیائی کا کام کریں فَعَلَيْهِنَّ تو ہے ان پر سزا کی بات کی جا رہی ہے ان پر ہے سزا ان پر ہے نصف آدھی ما علی المحصنات جو ہے آزاد پر آزاد عورت پر جو سزا ہے اس کی آدھی سزا یہاں پر باندی کو دی جائے گی اس کو 100 کوڑے لگتے تھے اس کو آدھی 50 لگیں گے اور اسی طرح سے اگر وہ عام جو عورت ہے اس کو سنسار کی جاتا ہے تو یہاں پر اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ نصف یعنی 50 کوڑوں کی اس کو سزا ہی دی جائے گی تعزیری سزا اس کو کہتے ہیں ذالک لمن خشی العنۃ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ اس آدمی کے لیے ہے جو خشیہ ڈرتا ہے العنۃ گناہ میں مبتلا ہونے سے منکم تم میں سے جو آدمی گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہو تو اس کو بردی کے ساتھ نکاح کرنے کی پھر اجازت ہے وان تصبروا اور اگر تم صبر کر لو یہ کہ تم صبر کرو خیر لکم کہ تمہارے لیے بہتر ہے واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربانی کرنے والے ہیں بخشیں گے بھی ضرور اور مہربانی بھی کرنے والے ہیں یہاں اسی سے فمستمتعتم کا جو لفظ گزرا ہے اس فستمتعتم کے لفظ سے روافض اور شیعہ ایک غلط معنی انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ فمستمتعتم بہی منہن کی آیت سے وہ کہتے ہیں کہ متع ثابت ہے متع شریعت کے اندر قرآن کہتا ہے ثابت ہے متع کا لفظی معنی فائدہ اٹھانا ہے ایک متع جو اصل ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے اور شیعوں کے ہاں جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تنہائی کے اندر مرد اور عورت آپس میں خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں مرد کسی عورت کو کہے کہ میں تجھے اتنے پیسے دوں گا تو میری خواہش پوری کر دے وہ قبول کر لے پھر خواہش پوری کرنے کے بعد نہ وہ اس کی بیوی ہو نہ ہی اس کا شوہر رہے اس کو متع کہتے ہیں تو اس کے انہوں نے بڑے فضائل بھی بیان کیے ہوئے نعوذ باللہ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں ہمارے آس پاس میں ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں ہمارے مکان کے ساتھ مکان جڑے ہوئے کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں رافضی ہوتے ہیں ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے بخدا اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کسی کا ایمان ضائع نہ ہو جائے کسی کی آخرت برباد نہ ہو جائے جس طرح مرزائی گمراہ کرتے ہیں تو یہ بھی پیسے دے کر کے گمراہ کرتے ہیں یہ بہت سارے علاقوں کے اندر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ایران سے فنڈنگ آتی ہے اور فنڈنگ کے ذریعے سے لوگوں کو بڑا بے تحاشا پیسہ دیتے ہیں اور دہشت پیسہ دے کر کے ان کو وہ اپنے مسجد پر لے جاتے ہیں اور ان کو کافر بنا دیتے ہیں مرتد بنا دے دیتے ہیں تو اس لیے ان کے چکروں میں بالکل بھی ہم نہیں پڑنا ہے اور نہ آنا ہے انتہائی زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں ایسے فضائل ہیں جن کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ وہ کہتے ہیں یہاں پر مدعے کے متعلق یرید اللہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے لیبین لکم تاکہ وہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کرے ویہدیکم سنن الذین اور ہدایت دے تمہیں یا چلائے تمہیں سنن الذین ان لوگوں کے راستے پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ویتوب علیکم اور تمہاری توبہ قبول کرے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت واللہ یرید اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
کہ ایتوبا علیکم تمہاری توبہ قبول فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں, جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی, ان تمیلوا کہ تم پھر جاؤ, حق سے پھر جانا مراد ہے, ان تمیلوا کہ تم پھر جاؤ, میلن عظیما پھر جانا بہت بڑا, بڑے طریقے سے پھرنا. یرید اللہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے, اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کرے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناحق طریقے سے, ناجائز طریقے سے آپس کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. باطل کا معنی دھوکہ دے کر, فریب دے کر, جال سازی سے, جھوٹ کے ساتھ, ملاوٹ کے علاوہ تمام کاروبار وہ بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے روکا ہے, منع کیا ہے, جیسے جوا ہے, قمار ہے, ربا ہے وغیرہ. ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی اسی کے اندر شامل اور باطل کے اندر شامل ہے. بلا ضرورت فوٹوگرافی کرنا, ریڈیو ٹی وی یا اس طرح سے آج کل کے اور جو چیزیں آئی ہوئی ہیں وی سی آر وغیرہ, فحش کیسٹیں وغیرہ, ان کا بنانا بیچنا مرمت کرنا, تمام قسم کے کاروبار یہ سب باطل ہیں, ناجائز ہیں. اس طرح سے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور منع فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ناحق طریقے سے نہ کھاؤ الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ ہو تجارت عن تراض منکم آپس میں رضامندی کے ساتھ. ولا تقتلوا انفسکم قتل نہ کرو اپنی جانوں کو. ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحیمہ مہربانی کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک جس نے یہ کام کیا, جس نے یہ کاروائی کی, عدوانا زیادتی کرتے ہوئے, وظلم اور ظلم کرتے ہوئے, فسوف نصلیہ نارا ان قریب ہم اسے ڈالیں گے, داخل کریں گے آگ میں. وکان ذالک ہے یہ چیز علی اللہ یسیر اللہ تعالیٰ پر آسان. اللہ کے لیے جہنم میں کو ڈالنا, جہنم کی سزا دینا, عذاب دینا یہ کوئی مشکل نہیں, آسان ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللہ تعالیٰ پاس. اچھا یہ آگے بات چل رہی ہے وَكَانَ ذَلِكَ اور ہے یہ چیز عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ پر یسیرا آسان. ان تجتنبوا اگر تم اجتناب کرو گے کبائر بڑے گناہوں سے, ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ, سیئات چھوٹے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلا کریما داخل ہونے کی جگہ کو مدخل کہتے ہیں, اور کریمہ عزت کی جو بڑی عزت والی ہوگی. عزت والی جگہ کے اندر جو بڑی عزت والی اس میں ہم آپ کو داخل کریں گے. تو اللہ نے اس سورت کے اندر سورہ نساء کے اندر زیادہ تر جو بیان فرمائے ہیں وہ حقوق بیان فرمائے ہیں. یتیموں کے حقوق بیان فرمائے ہیں, عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں, وراثت کے حقدار جو ہیں ان کو بیان فرمایا ہے, اور پھر اسی طرح سے نکاح حرام ہے جس کے ساتھ ان کو بیان فرمایا ہے, جن کے ساتھ نکاح حلال ہے پھر ان کو بھی بیان فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اب ان آیات کریمہ کے اندر یرید اللہ سے لے کر کے یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تعالی احسان جتاتے ہیں کہ میں نے یہ احکام نازل فرمائے کہ تم پر احسان کیے ہیں. اور اللہ نے فرمایا یرید اللہ ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ تاکہ بیان کرے تمہارے لیے احکام. یہ جو یتیموں کے حقوق بیان کر رہے ہیں, عورتوں کے حقوق بیان فرمائے, عورتوں کی حلت اور حرمت کے حقوق بیان فرمائے ہیں, یہ اس کا اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا انعام, بہت بڑا احسان اور فضل ہے. وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہاری رہنمائی کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات اور انعامات ہیں. انعامات کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب انسان شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیں گے, اس کو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعامات سے نوازیں گے. اس لیے ہر موقع پر اور ہر میدان کے اندر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَا تَتَمَنُّوا اور تم تمنا نہ کرو اس چیز کی ما فضل اللہ بہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے, بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کو بعض پر.
نہ آرزو کرو تم اس چیز کی کہ فضیلت بخشی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ذریعے بعضکم من بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس چیز میں سے اکتسبوا جو انہوں نے کمائی، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس چیز میں سے اکتسبنا جو انہوں نے کمایا، واسأل اللہ سوال کرو تم اللہ تعالیٰ سے من فضلہ اس کی مہربانی کا، ان اللہ کانا بکل شیء بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، وَلِكُلٍ ہر ایک کے لیے جعلنا بنائے ہم نے موالیہ وارث، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، مما اس میں سے یعنی اس مال میں سے ترک الوالدان جو مال چھوڑا باپ نے ماں نے، والدان ماں باپ جو ماں باپ نے چھوڑا، والاقربون اور رشتہ داروں نے چھوڑا، والذین اور وہ لوگ عقدت ایمانکم جن کے ساتھ گرہ لگ گئی ہے تمہاری قسموں کی، ایمان یمین کی جمع ہے قسموں کی، جن کے ساتھ تمہاری قسمیں پکی ہو گئی ہیں، جن سے تم نے اپنے ہاتھوں سے معاہدہ کر لیا ہے، فآتوہم نصیبہم تو انہیں ان کا حصہ دے دو، انہیں ان اور لوگوں کو ان کا حصہ دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ حاضر ہے گواہ ہے، دیکھ رہے معاملات کو، الرجال قوامون الرجال قوامون مرد قوامون قوام سے ہے حاکم ہیں علی النساء عورتوں پر بما اس وجہ سے کہ فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بعضهم میں سے بعض کو علی بعض پر وبما انفقوا اور اس وجہ سے کہ خرچ کرتے ہیں وہ من اموالہم اپنے مالوں میں سے فالصالحات پس نیک عورتیں قانتات اطاعت کرنے والی حافظات حفاظت کرنے والی للغیب پیٹ پیچھے شور کی غیر موجودگی میں للغیب کے معنی بما حافظ اللہ اس چیز کی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے بما حافظ اللہ واللاتی اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن کہ تم ڈرتے ہو خوف کرتے ہو ان کی بد دماغی کا ان کی اکڑ کا فعیزوہن تو تم ان کو نصیحت کرو وہجروہن اور ان کو جدا کر دو فی المزاج بستروں میں وضربوہن اور ان کو مارو فإن اطعنکم اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فلا تبغوا علیہن سبیلا تو تلاش نہ کرو تم ان پر ان کے خلاف کوئی راستہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان علی کبیرہ اللہ تعالی علی ہے بڑا بلند ہے اللہ تعالی کی ذات بڑی بلند ہے کبیرہ بڑائی والا ہے تو نافرمانی کی صورت کے اندر بیوی کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے بات اور نصیحت کا نمبر بتایا ہے اور پھر دوسرے نمبر وقتی طور پر عارضی علیشگی کا حکم دیا ہے جو سمجھدار عورت کے لیے بڑی لمبی ہوتی ہے اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے لیکن زیادہ مارنا ظالمانہ مارنا وحشیانہ مارنا اس کی قرآن نے شریعت نے کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے جیسے کہ جاہل لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی آدمی کو نہیں دی ہے اگر وہ اصلاح کر لیں پھر راستہ تلاش نہ کرو مطلب مار پیٹ نہ کرو تنگ نہ کرو طلاق نہ دو اگر طلاق بالکل یہ آخری اور اینڈ پر جا کر کے ہوتی آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے لیکن مرد اس حق کو بھی ناجائز طریقے سے جو آج ہمارے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ذرا سی بات پر فوراً طلاق دے دیتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں اور عورت کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور اگر بچے بھی ہوتے ہیں تو بچے بھی روتے رہتے ہیں دوسروں کے گھروں پر یہ بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس جو انتہائی قدم انسان کو دے دیا گیا اختیار دے دیا گیا اس کا استعمال صرف اس صورت میں ہے کہ جب بالکل نہ بن پاتے ہو آپس میں انتہائی مشکل ہو جاتا ہو سمجھانے کے باوجود بھی بات نہ بنتی ہو تو تب اس صورت میں جا کر کے پھر ایسا کیا جا سکتا ہے ورنہ طلاق کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے ہاں مبغوض ترین ہے بدترین چیز ہے حلال چیزوں میں سے وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو شقاق بینہما ان دونوں کے درمیان آپس کی انبن کا مخالفت کا میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف و ڈر ہو فَبَعْثُوا حَكَمًا تو تم مقرر کرو حکم منصف فیصلہ کرنے والا من اہلہ اس کے گھر والوں میں سے اہل ہی ضمیر مذکر کی ہے شوہر کے گھر والوں میں سے یہ مرد کے گھر والوں میں سے حکمًا اور ایک منصف مقرر کرو حکمًا منصف من اہلہا حاضمی مونس کی ہے عورت کے گھر والوں میں سے ایک مقرر کرو دونوں طرف سے گھر کے اندر ہی رہ کر کے معاملے کو نمٹانا چاہیے نہ کہ سوشل
میڈیا کی زینت بنانا چاہیے، اخبار کے اندر دینا یا سوشل میڈیا پر دے دینا یا محلے کے اندر لوگوں کو بتا دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھی بات سمجھداری اس کے اندر ہے کہ عورت بھی اور مرد بھی اپنے میں آپس میں بیٹھ کر کے اپنے خاندان کے سمجھدار قسم کے کسی آدمی کو بٹھا کر کے آپس میں معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یرید اصلاح، اگر وہ چاہیں گے اصلاح، دونوں جو حکم مقرر ہوئے ہیں اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملا کرا دے گا، دونوں کو اللہ تعالیٰ ملا دے گا، لیکن ان کی نیت ٹھیک ہوگی۔ تو اگر نیت ہی خراب ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم والا ہے، خبیرا خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، جار ذی القربہ، رشتہ داروں پڑوسیوں کے ساتھ، قرابت دار ہمسایوں کے ساتھ، والجار الجنوب، اور اجنبی ہمسائے سے، والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی سے۔ پہلو کا ساتھی چاہے سفر میں ہے یا چاہے کہیں کوئی درس و تدریس ہو، وہاں بیٹھ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ جنب والا ساتھی ہے، پہلو والا ساتھی ہے، اس کے ساتھ بھی رفیق سفر جو ہو، شریک کار جو ہو، اور اس سے بعد میں بیوی مراد ہے، وہ بھی رفیق کار ہوتی ہے، شریک سفر ہوتی ہے، وہ بھی مراد ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے کے مسافر سے بھی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان سے جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو، مَنْ كَانَ مُخْتَالًا، جو تکبر کرنے والا ہے، فخورا، شیخی خور۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں، شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ غرور، فخر، تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، بڑائی ہوگی۔ آج تم کپڑے جھاڑ جھاڑ کے بیٹھتے ہیں نا، اپنے کپڑوں کو دکھاتے پھرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، میرے کپڑے اچھے، میں یہ عجیب ہوں، میرے پاس یہ ہے۔ یہ فخر، یہ تکبر، یہ غرور، یہ سب یہاں رہ جانے والا ہے۔ کسی کو اس کا فخر اس کے ساتھ لے کر کے نہیں جانا ہے، ہر ایک کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے۔ نہ اس کا حسن جائے گا، نہ پیسہ جائے گا، نہ دولت جائے گی، نہ مال جائے گا، نہ اولاد جائے گی، وہاں اکیلے تنے تنہا جانا ہے۔ الکبر و ردائی، نبی نے اللہ نے فرمایا چادر ہے یہ میری، تکبر، بڑائی، عظمت، یہ میری چادر ہے، اور اللہ کی چادر کو جو اللہ سے چھیننا چاہے گا، لینا چاہے گا، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں دینے سے روکتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپا لیتے اس کو، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابًا مہینہ، ذلت کی مار ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمْ، اپنے مالوں کو، رِئَاءَ النَّاسِ، دکھاوے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جس کا ساتھی ہو، جس کے لیے ہو شیطان قرینہ ساتھی، جس کا ساتھی لہو قرینہ، اس کا ساتھی شیطان ہو، فساء قرینہ، تو وہ بدترین ساتھی ہے، بہت برا ساتھی ہے۔ شیطان سے بڑھ کر کے بدترین ساتھی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کا کیا نقصان تھا، ان کو کیا ہو گیا ہے، ماذا علیہ، ان پر کیا ہے، ان پر کیا نقصان ہے، مطلب کیا نقصان ہے ان کا، لو آمنوا باللہ، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا، خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے، رزقهم اللہ، جو انہیں اللہ نے دے رکھا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تو ظالم نہیں ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی ہو، یضاعفها، اسے دگنی کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، دیتا ہے اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے دیتا ہے، اجرا عظیما، بہت بڑا ثواب، اللہ تعالیٰ خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عنایت فرماتا ہے، دیتا ہے۔
فکیفا اذا جئنا فکیفا پس کیا حال ہوگا اذا جئنا جب ہم لائیں گے من کل امت ہر امت میں سے بشہید ایک گواہ کو، ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہوگا، وجئنا بکا اور ہم آپ کو لائیں گے، آخری پیغمبر کی بات ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے، علی ہؤلاء ان پر شہیدہ گواہ، آپ کو لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہر امت سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، یا اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے مانا یا نہیں مانا تو یہ ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ ربا یہ سارے نبی سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہی دیں گے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اینڈ پر اور آخر میں آئے ہیں؟ تو یہ گواہی اس وجہ سے دیں گے کہ آپ کے پاس قرآن اترا تھا، قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ پر نازل ہوا ہے، اور اس قرآن کے اندر پہلے نبی اور قوموں کے واقعات موجود ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی یہاں پر بھی فضیلت ہی ہے۔ یومئذ یود الذین، اس دن چاہیں گے وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور نافرمانی کی رسول کی، کیا چاہیں گے وہ؟ لو تصوا، کاش کہ ان کو برابر کر دیا جائے، الارض زمین کے ساتھ، انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، کاش کہ انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ آج وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بات کو بھی بالکل نہیں چھپا سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں، عدالت میں جا کر کے مکر جاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس کوئی بات چھپ سکتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ حال کچھ جاننے والا ہے، اور سب کے اوپر ہر جگہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا، یہ دوسری آیت ہے نشے کے شراب کے متعلق، جس میں صرف شراب پی کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو روکا گیا کہ اس حالت میں نماز نہ پڑھو۔ یہاں پر بھی حرام ابھی تک نہیں ہوئے، تیسری آیت کے اندر حرام ہوئی تھی انما الخمر کے اندر، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، یا جب تک کہ تم سمجھنے لگو، ما تقولون، کہ تم کیا کہتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ جب تک اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا جنبا، اور نہ حالت جنابت کے اندر، غسل کی حاجت ہو تب بھی نماز نہ پڑھو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ راہ چلتے گزر جانے والے ہو، حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، یا آئے تم میں سے کوئی ایک، مِنَ الْغَائِطِ، قضائے حاجت سے، او لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، مباشرت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو تمہیں پانی نہ ملے، تم نہ پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کا قصد کر لو۔ تیمم کہتے ہیں قصد کرنے کو، ارادے کرنے کو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی کا ارادہ کر لو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں پر مسح کر لو، وَبِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، چہرے اور ہاتھوں کو ملنا ہے۔ بیمار ہے آدمی، وضو کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، بیماری میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے اس وقت میں۔ اسی طرح سے مسافر ہے، عام مسافر ہے، تھوڑے سفر کا ہو یا لمبے سفر کا ہو یا مختصر سفر کا ہو، پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ تو پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت مقیم کو بھی ہے، لیکن بیمار اور مسافر چونکہ ان کو زیادہ تر یہ حادثہ پیش آتا ہے، اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت دی ہے۔ اور تیسری چیز یہاں یہ بیان فرمائی ہے قضائے حاجت سے آنے والا ہو اس کو بھی، اور اسی طرح سے چوتھے نمبر پر بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان سب کو بھی پانی نہ ملے تو نہ ملنے کی صورت کے اندر تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو نیت فرض ہے، وہاں پر پاکی کی نیت کرنا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دو ضربیں ہیں، ایک ضرب زمین پر مٹی جہاں پر ہو، دھول وغیرہ پڑی ہوئی ہو، گرد و غبار پڑی ہوئی پاک جگہ ہو، وہاں پر دونوں ہاتھوں کو مارے، اور دونوں ہاتھوں کو مارنے کے بعد ہلکا سا جھاڑ لے تاکہ کوئی کانٹا وغیرہ نہ چبھے، اس کو پھر چہرے پر مل لے جس طرح سے ملتا ہے، ہلکا سا ہاتھ چھوٹی انگلی کو ناک کے اندر ہلکا سا ڈالنا ہے۔
اور اسی طرح سے پھر دوسری بات جب ضرب مارے گا زمین پر تو دوسری بات اپنے ہاتھوں پر ملنا ہے کون یوسف ہے. یہ پورا 2 مسح کرنے سے 2 بار ایک چہرے پر ہاتھوں پر ملنے سے وضو ہو جائے گا. اگر غسل کی حاجت ہے غسل بھی ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. اب یہ شریعت کو ماننا ہے, ذہن کو نہیں ماننا, عقل کو نہیں ماننا. کوئی آدمی کہتا ہے نہیں جی میرے تو جسم پر ناپاکی لگی ہوئی ہے, میرا جسم ناپاک ہے, میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو اب یہاں پر اس نے عقل کے گھوڑے دوڑا دیے ہیں. شریعت کے معاملے میں عقل چلتی نہیں ہے. اگر عقل کی بات ہوتی تو یہاں پر تو عقل پھر بالکل نہیں ہوتی ہے. کہ ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کپڑے پاک اس کے پاس نہیں ہے اور جسم ناپاک ہے, ناپاک کرنے کے لیے پانی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں نماز کا وقت آ رہا ہے تو شریعت نے حکم دے دیا پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. عقل کی بات یہاں پر نہیں ماننی ہے. اور اسی طرح سے عقل تو بہت سارے لوگوں کے اندر ہمیں بہت سارے غلط کام بتا سکتی ہے. مثال کے طور پر عقل یہ کہتی ہے کہ کبھی موزے پہنتا ہے چمڑے کے موزے تو مسح کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو پاؤں کے تلووں پر مسح کرنا چاہیے یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کرنا چاہیے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اوپر والے حصے پر مسح کرنا چاہیے, نیچے والے حصے پر مسح کرنا چاہیے, لیکن شریعت کہتی ہے نہیں اوپر والے حصے پر مسح کرنا ہے. تو ہم نے عقل کی بات نہیں ماننی ہے, شریعت کی بات ماننی ہے. عقل میں اور شریعت میں فرق ہے, اس لیے کہ ہم نقل ہی کو لیں گے. آپ نے دنیاوی معاملات کے اندر دیکھا یہاں پر نقل نہیں چل سکتی, امتحان میں نقل کریں گے مجرم قرار دیں گے, لیکن اللہ کے ہاں جو شریعت والا معاملہ یہاں پر نقل چلتی ہے. یہاں پر عقل کو دہرانا یا عقل کی طرح اپنے عقل کو استعمال کرنا, جیسے بہت سارے فلاسفروں نے عقل استعمال کی ہے شریعت کے معاملے میں تو ناکام ہوئے, نامراد ہوئے اور مردود ہوئے, جہنم میں گئے. تو اس لیے عقل نہیں بلکہ نقل ہے, اور نقل کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے طریقے ہم تک چلے آ رہے ہیں, منقول چلے آ رہے ہیں, اس پر ہم نے عمل کرنا ہے, نہ کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں. ان اللہ کان عفوا, بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے, غفورا بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین, کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب, جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے. یشترون الضلالۃ, وہ خریدتے ہیں گمراہی کو, ویریدون, اور وہ ارادہ کرتے چاہتے ہیں, ان اس بات کا کہ تزلوا, کہ تم بھی بہک جاؤ, السبیل, راستے سے. واللہ, اللہ تعالی, عالم, خوب جانتا ہے, باعدائکم, تمہارے دشمنوں کو, وکفی باللہ ولیا, اللہ تعالی کافی ہے حمایت کرنے والا, ولی, وکفی باللہ نصیرا, اور کافی اللہ تعالی مدد کرنے والا. من الذین, ان لوگوں میں سے, ان لوگوں سے, ہادو, جو یہودی ہیں, یحرفون الکلمہ, جو تحریف کرتے ہیں, بدلتے ہیں کلمات کو, ہم مواضعہ, ان کی جگہوں سے, ویقولون, اور کہتے ہیں سمعنا, ہم نے سن لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں کیا کہہ رہے ہیں, وعصینا, ہم نے نافرمانی کی, واسمع, اور تو سن, غیر مسمع, تو نہ سنا جائے, تیری بات نہ مقبول ہو, نہ سنی جائے, ورائنا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رائنا کہتے ہیں, لیم, دبا کر یا پھیر کر, مروڑ کر, بِأَلْسِنَتِهِمْ, اپنی زبانوں کو, پیش دے کر کے زبان کو رائنا کا لفظ کہتے تھے, اور مقصد حضور کو گالی دینا ہوتا تھا, ہمارے چرواہے, نعوذ باللہ. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, وَلَوْ أَنَّهُمْ, اگر وہ لوگ قالوا کہتے سمعنا, ہم نے سن لیا, وَأَطَعْنَا, ہم نے اطاعت کی, وَاسْمَعْ, اور تو سن, وَانظُرْنَا, رائنا کے بجائے وَانظُرْنَا کا لفظ کہتے ہیں. وَانظُرْنَا, مطلب وَانظُرْنَا کا کیا ہے کہ نظر شفقت فرما ہم پر, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو یہ چیز ان کے لیے بہتر ہوتی, وَأَقْوَمْ, اور بہت زیادہ درست ہوتی, وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے, بِكُفْرِهِمْ, ان کے کفر کی وجہ سے, فَلَا يُؤْمِنُونَ, بس وہ ایمان نہیں لاتے, إِلَّا قَلِيلًا, مگر بہت تھوڑے. یا ایھا الذین, اے وہ لوگوں, اوتوا الکتاب, جنہیں کتاب دی گئی ہے, آمنوا, ایمان لاؤ, بما, اس چیز پر, نزلنا, جو ہم نے نازل کی ہے, مصدقا, تصدیق کرنے والی ہے, لما, اس چیز کی, معاکم, جو تمہارے پاس ہے, من قبل, اس سے پہلے, ان نطمسا, کہ ہم مٹا دیں, وجوہن, چہروں کو, فنردہا, کہ ہم ان کو پلٹا دیں, علی ادبارہا, ان کی پشتوں کی طرف, پیٹھوں کی طرف, او نلعنہم, یا ہم ان پر لعنت کریں, لعنت بھیجیں, کما لعنا, جس طرح ہم نے لعنت بھیجی, اصحاب السبت, ہفتے کے دن والوں پر, جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی, شکار سے یہودیوں کو روکا تھا, اور ہفتے والے دن ہیلے بہانے کر کے انہیں شکار کیے, اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے. تو ہم اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں تم پر بھی لعنت کریں گے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ, اللہ تعالیٰ کا حکم, مفعولا, طے شدہ ہے. اللہ کا حکم یا اللہ کا معاملہ یہ طے شدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ، اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، ویغفر، اور بخش دیتا ہے، ما دون ذلک، اس کے سوا، لمن یشاء، جسے چاہے، اس کے سوا جسے چاہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر مر جائیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا بغیر کسی قسم کی سزا کے معاف فرما دے گا، کر سکتا ہے، اور بہت سو کو سزا کے بعد معاف کرے گا، اور بہت سو کو نبیوں کی سفارش کی وجہ سے معاف فرمائے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کسی کی سفارش سے بھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد افترا، تحقیق اس نے بہتان باندھا، اسم عظیمہ، بہت بڑے گناہ کا، اس نے بہت بڑا گناہ باندھا ہے، بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس نے بہت بڑا بہتان باندھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، شرک کر رہے اللہ کے ساتھ، اللہ کا بیٹا قرار دے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنا رہے، تو اس سے بڑا بہتان اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر وہ بہتان باندھ رہا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا ہے انہیں الذین یزکون انفسہم، جو اپنی پاکیزگی یزکون، پاکیزگی کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کی، جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، لوگوں سے اپنے آپ کو پاک پاک کرواتے ہیں کہ بھئی ہم بہت بڑے پاک باز ہیں، ہم سے پاک اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرمانے کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے جانوں کی، اپنے نفسوں کی صفائی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے اسے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، دھاگے کے برابر بھی۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف یفترون، یہ کیسے افترا باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ کا، وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہ گناہ صریح واضح۔ الم تری، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جن کو دیا گیا حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یا کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر بھی، جبت بت کو کہتے ہیں کہ وہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور طاغوت، اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو طاغوت بھی بعد نے کہا بت ہی ہے، یہ لوگ جو بت پر ایمان لاتے ہیں اور طاغوت کے معنی پر اگر باطل معبود کہیں تو وہ بھی یہ بات ہے کی ہے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں یا اعتقاد رکھتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، کفروا، جن نے کفر کیا، ہؤلاء، یہ لوگ، اہدا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ لوگ کافر، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، سبیلا، راہ راست کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے، یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ تو یہودیوں کی اس آیت کے اندر ایک اور جو فعل تھا، ایک عمل تھا، اس پر اللہ نے تعجب کا اظہار فرمایا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، قرآن تو نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے منزل من اللہ کتاب تو ضرور ہے، اس اہل کتاب ہونے کے باوجود، کتاب کو ماننے والے ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ جبت، یعنی بتوں پر، کاہنوں کو اور ساحروں پر، اسی طرح سے طاغوت، جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہدایت یافتہ تو مسلمان ہیں، اور ہدایت یافتہ تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور یہ مشرکین کو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، الذین لعنہم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی نصیر، کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب، کیا ان کے لیے حصہ ہے، من الملک، بادشاہی میں سے، یعنی کیا ان کے لیے کوئی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی میں سے کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، کوئی سلطنت میں سے حصہ اس کے لیے ہے؟ فَإِذَن، اگر ایسا ہوتا، اللہ فرما رہے فَإِذَن، اگر ایسا ہو تو لا یؤتون الناس، یہ نہ دیں گے لوگوں کو، نقیرا، کھجور کی گٹھلی کا جو شگاف ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، تو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی لوگوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا یہاں پر استفہام انکار کے لیے ہے، بادشاہی میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ لوگوں کو بالکل بھی نہیں دیتے، خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کو اتنا بھی درد نہ دیتے کہ جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی نظر آ جاتا ہو، اتنا بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں،
الناسا لوگوں سے، کیا وہ حسد کرتے ہیں؟ الناسا لوگوں سے، اللہ اس پر، ما آتاہم جو ان کو اللہ نے دیا ہے، ما آتاہم اللہ جو ان کو اللہ نے دیا ہے، من فضل اپنے فضل سے جو ان کو اللہ نے دیا ہے، کہ اس پر کیا حسد کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا ہے، نبی بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا ان کے عقیدے کے مطابق، اور یہ تو عربوں میں آ گیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تحقیق ہم نے دیا آل ابراہیم کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم ان کو بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ فمنہم من آمن بھی، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر، ومنہم من صد عنہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے روکتے ہیں، جو بعض سے صدہ رک گئے ہیں اسے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ، اور کافی ہے جہنم سعیرا، جلانے والی، جہنم کا جلانا کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوف نصلیہم، من قریب ہم ان کو داخل کریں گے نار، آگ کے اندر، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جہنم میں۔ اہل کتاب کے جو منکرین ہیں وہ جائیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ کو بھیج دیں گے، جتنے بھی کفار ہیں سارے کے سارے، صرف منکر کا یہود و نصارہ کے نہیں، جو بھی نہ ماننے والا ہے سب جہنم میں جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی، نضجت پک جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں پک جائیں گی، جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مطلب کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودن، تو ہم بدل دیں گے اور کھالیں غیرہا، ان کے سوا، ان کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیمہ حکمت والا ہے، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جہنم کے عذاب کے سختی کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور دوسری بات جہنم کے عذاب پہ تسلسل کی طرف اشارہ فرمایا ہے، دوام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام سے بہت سارے آثار اور روایات منقول ہیں جن میں بتلایا گئے ہیں، کھالوں کو بدل دینا، کھالوں کی یہ تبدیلی، چمڑے کی تبدیلی دن میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی بار ہوگی، 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، اور کئی بار ان کو کیا ہے، جہنم کے اندر کھالیں اور دے دی جائیں گی۔ اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے، اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کتنا فاصلہ، آج ایک انگلی کے برابر ہوتا ہے یا ایک بالش کے برابر زیادہ سے زیادہ، لیکن جب جہنم میں جائیں گے اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے لے کر کے گردن تک کا جو فاصلہ ہے یہ 700 سال کی مسافت کی طرح ہو جائے گا۔ ان کی کھال کی موٹائی یہ 70 بالش، اور دان جو ہے نا اندر، یہ دان آخری جان، تو دان ہوتے ہیں کھانے والے بڑے دان جو ہوتے ہیں، موٹے دان، دار جس کو کہتے ہیں، یہ پہاڑ جیسے بن جائیں گے۔ یہ جہنم کی بات کر رہا ہوں، جہنم کے اندر ایسی صفات ان کو دے دیں گے۔ والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات، ہم قریب ان کو جنت میں داخل کریں گے، لے جائیں گے، تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، ان قریب ہم کو جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغوں کے اندر داخل کریں گے کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے الانہار نہریں، خالدین رہا کریں گے اس میں، فیہا ان کے اندر، باغوں کے اندر، ابدا ہمیشہ، لہم فیہا ان کے لیے باغوں کے اندر، ان کے اندر ازواج جوڑے ہوں گے، مطہرۃ پاکیزہ، وندخلہم ان کو داخل کریں گے، ظلالا ذلیلا، ذلا ذلیلا، ایسے سائل میں جو گنے ہوں گے، ذلیل بہت گنے سائل کے اندر ہم کو داخل کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا کہ تم ادا کرو، الامانات امانتیں، الی اہلہ ان کے مالکوں کی طرف، اہل والوں کو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ جب تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا سمیعاً بصیرا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم ادا کرو امانتیں، امانت والوں کو، اس کے مالکوں کو پہنچاؤ۔ پہلی بات کو تھوڑا سمجھیں، یہ آیت جو ہے اکثر مفسرین کے نزدیک عثمان ابن طلحہ ایک صحابی ہیں، ان کی شان اتری ہے، اور یہ عثمان ابن طلحہ وہ صحابی ہیں جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان تھے،
اور چابیوں والے تھے، کلید بردار تھے، ان کے پاس ہی کعبے کی چابیاں چلے آ رہی تھی، ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، طواف کر دیا۔ طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو صلح حدیبیہ میں 6 ہجری کے اندر مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بلوایا، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا کا دن ہے اور آج کا دن نیکی کا دن ہے۔ تو اس طرح سے حضور نے وہ چابیاں امانت جو جن کی تھی ان کے حوالے کر دی، تو یہاں پر اللہ نے حکم دے دیا۔ تو آیت کا سبب نزول جو ہے یہاں پر بھی اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم بھی عام ہے اور قیامت تک یہ حکم چلتا رہے گا۔ اس کے مخاطب امت پوری ہے، پوری عوام ہے، حکام دونوں بھی ہیں، عوام کے بھی، اس کے عوام کو بھی حکم دیا گیا ہے، امت کو بھی اور رعایا کو بھی، اس کے ساتھ ساتھ حکام دونوں کو دے دیا گیا ہے۔ دونوں کو یہ حکم ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ تو اس میں وہ امانتیں بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، زیور ہے، چاندی ہے، جو بھی چیزیں، ان میں خیانت نہ کی جائے، بحفاظت واپس لوٹا دی جائے، ایک۔ اور دوسرا جو وعدہ کیے جاتا ہے، جو عہدے کیے جاتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے جو عہدے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جو منصب کسی کو دے دیا جاتا ہے، تو منصب جب اہل لوگوں کو دے دیے جائیں، صرف سیاسی بنیادوں پر نہیں دینا چاہیے، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں سیاسی بنیادوں کے اوپر اپنی پارٹی والوں کو، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو نسلی لحاظ سے، وطن لحاظ سے، قرابت کے لحاظ سے، خاندان کی بنیاد پر، کوٹے سسٹم پر کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نواز دیتے ہیں، عہدے جو ہے ان کو دے دیتے ہیں، منصب ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ آیت ان کے خلاف ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرو۔ اور دوسری بات یہاں پر خاص طور پر عدل کا اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ حاکم جب تک ظلم نہ کرے، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ظلم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے عدل کا حکم دیا گیا ہے اور امانتیں اہل والوں کے سپرد کرنا یہ عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا ہی تقاضا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر تم میں سے اختیار والے جو لوگ ہیں ان اختیار والوں کی بھی تم اطاعت کرو۔ تو بعض لوگ جیسے کہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ اس آیت کا سہارا لے کر کے وہ یہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ صرف اللہ کی بات ماننی ہے اور رسول کی بات ماننی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں صرف اللہ کی بات ماننی ہے، رسول کی بات ماننی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اصول ہیں وہ 4 ہیں، ایک تو قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے، تیسرا اجماع امت ہے اور چوتھا قیاس ہے۔ اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں ہمیں ملیں گی، لیکن بعض دفعہ قرآن میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملتا ہے تو دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور بعض چیزیں خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی نہیں ہے تو وہ اجماع امت سے لی جائیں گی، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے گا، اور اگر صحابہ کرام کے عمل سے بھی بعض چیزیں اگر نہیں ملتی، جیسے آج کے اس دور کے اندر بعض ایسے مسائل ہیں جو جدید مسائل ہیں جن کا تعلق آج کے زمانے سے ہے، تو پھر اس صورت کے لحاظ سے قیاس کیا جائے گا۔ اب قیاس کر کے اس مسئلے کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہے، تو صرف اطیع اللہ قرآن اور حدیث کو لے کر کے بعض لوگ سہارا لے کر کے بعض صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، بعض حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کا انکار کر لیتے ہیں۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں اور اجماع امت کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کو مان لے جائے اور حدیث کو بھی مان لے جائے اور کہے نہیں بھی اجماع امت کو نہیں مانتا، میں صحابہ کرام کے اجماع کو نہیں مانتا، تو بھائی اگر تو صحابہ کرام کے اجماع کو نہیں مانتا تو یہ قرآن تجھ تک کس نے پہنچایا ہے؟ یہ جو احادیثیں ہیں، یہ حدیث کا جتنا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تمام احادیثیں ان کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ عن ابی ہریرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو نبی کی حدیث ہے یہ ابو ہریرہ سے منقول ہے، یہ حضرت انس سے منقول ہے، یہ عبداللہ ابن عباس سے نقل کی گئی ہے، یہ فلاں صحابی سے، یعنی صحابی کے بغیر کوئی حدیث آپ تک پہنچ سکتی نہیں ہے، تو اس لیے اجماع امت بھی ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں قیاس ہے کہ بعض مسائل ایسے جو قیاس کے ذریعے سے دیکھے جاتے ہیں،
جیسے اس کی مثال بھی سمجھ لیں کہ قرآن حدیث کے اندر تو 6 چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، اور نمک کے بدلے میں، یہ 6 چیزوں کا ذکر تو آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دال ماش ہے یا باقی جو چیزیں ان کا ذکر نہیں آتا ہے، تو کیا ان چیزوں کو کمی بیشی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں دیا جا سکتا. کیوں کہ ان چیزوں پر قیاس کر کے ہم نے کہا ہے اور حکم لگایا ہے کہ جس طرح وہ چیزیں وزنی تول کر کے دی جاتی ہے تو یہ چیز بھی تول کر کے دی جاتی ہے، تو لہذا یہ اس کی طرح ہوا. اور ان چیزوں کو بھی ہم جن چیزوں سے جب بدلیں گے تو زیادتی کے ساتھ اور کمی کے ساتھ دینا یہ جائز نہیں ہے، اس کا نام قیاس ہے. اور اسی طرح سے بھینس کو دیکھ لیا جائے، بھینس ایک گائے اور ایک بھینس ہے. گائے کا ذکر قرآن میں ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے، لیکن جہاں تک بات بھینس کی ہے تو بھینس کا تعلق اس زمانے میں چونکہ بھینس کا عربوں میں چونکہ تھی نہیں، تو جس وجہ سے کسی حدیث کے اندر ایسا لفظ بھینس کے بارے میں یا قرآن میں موجود نہیں ہے. اب بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہوئے کہ اسی طرح کا جانور ہے، لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے جس طرح گائے حلال جانور ہے اسی طرح سے بھینس بھی حلال جانور ہے. جس طرح گائے کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے بھینس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ قیاس بھی ہمارے ہاں ہے. اور تیسری چیز یہاں پر بیان فرمائی نا، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اختیار والے لوگوں کی، اپنے میں سے جو اختیار والے لوگ ہیں ان کی اتباع کرو، ان کی بھی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم جھگڑو آپس میں کسی چیز کے اندر، تمہارا آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو پھر اس صورت کے اندر تم اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن سے اس کا حل نکالو اور نبی کی احادیث سے اس کا حل نکالو. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے بہت بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. اللہ کی طرف لوٹنے سے کیا مراد؟ قرآن کریم اور رسول، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اللہ کی طرف لوٹنا قرآن کی طرف لوٹنا ہے، اور رسول کی طرف لوٹنا آپ کی حدیث کی طرف لوٹنا ہے. الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان والے ہیں، جو ایمان دعویٰ کرتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں بما، اس چیز پر، انزل، جو نازل کی گئی ہے، لے کا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ایتحاکموا، کہ وہ فیصلہ لے جائیں. اور وہ کیا چاہتے ہیں، ارادہ کیا کرتے ہیں اس بات کا کہ یتحاکموا، کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت، سرکش کی طرف، شیطانوں کی طرف، وہ اپنے فیصلے شیطانوں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. غیر اللہ کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو جبکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں؟ وقد امروا، اور تحقیق حکم دیا گیا ان کو، ان یکفروا بہ، کہ انکار کریں تاغوت کا، اس تاغوت کا وہ انکار کریں. ویرید الشیطان، اور شیطان تو چاہتا ہے، ان یضلهم، کہ ان کو گمراہ کرے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی کے اندر. واذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہا گیا، تعالوا، آؤ، جب ان کو کہا گیا کہ آؤ، اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ، تو اعراض کرتے ہیں آپ سے، صدودا، اعراض کرنا. فَكَيْفَ، پس کیسا ہوا، کیا ہوا، اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ جب پہنچی ان کو مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہِمْ، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے بدلے جو کچھ آگے بھیجا اس کی وجہ سے. ثم جاؤک، پھر آگے وہ آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کے نام کی، اللہ کی، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا احسانا، مگر اصلاح کرنے کا، احسان کرنے کا، وتوفیقا، اور توفیق کا ارادہ کیا تھا، موافقت پیدا کرنے کا. ہم نے ارادہ اصلاح کرنے کا اور موافقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا. ہمارا ارادہ کچھ نہیں تھا، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا اور توفیق کا میل ملاپ ہی کا تھا. جب اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر مصیبتوں کے اندر پھنستے ہیں تو پھر آ کر نبی سے کہتے ہیں کسی دوسری جگہ جانے سے ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ وہاں سے کروائیں کہ آپ سے زیادہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، بلکہ ہمارا مقصد صلح کرنا ہے اور میل ملاپ کرانا ہوتا ہے.